باتیں تھیں اب بالکل ہمارے سامنے اس مجلس کے صدر بھی حاضر ہو چکے ہیں، جیسا کہ وہ ان کا پروگرام آج صبح سے وہ بالکل تھکے ہوئے ہیں۔ یہ حج تربیتی کیمپ تعلیم الدین کے اندر منعقد تھا، وہاں پہ وہ گئے اور اس کے علاوہ دیگر ضروریات میں کافی وہ الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے صدارتی کلمات کو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے صدارتی کلمات کو رکھا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے صدارتی کلمات کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر علی المدنی حفظہ اللہ تعالی پرنسپل جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم حاضرین کو مستفید کریں اور ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے مزید دعا ہے کہ فضیلت الشیخ کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی آسانیاں اور ان کو صحت و عافیت سے رکھے تاکہ دیر تک ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ فضیلت الشیخ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ مجلس کے اندر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر حاضرین مجلس اور عزیز بچوں اور خواتین ملت، آج اس مسجد کے منتظمین نے ایک پروگرام کے تحت اس اجلاس عام کا انعقاد کیا۔ یہ ایک انتہائی نیک اور اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ان کو مزید ہمت اور حوصلہ دے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کار خیر کر سکیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے علماء کرام کا خطاب ہوگا، تفصیلی خطاب فرمائیں گے جو تشریف لا چکے ہیں۔ میں صرف چند باتیں اس آیت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے پڑھا ہوں مختصر باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنے کی طرف دعوت دے، جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکنے کا حکم دے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے
اس کے تعلق سے رب العالمین کی شہادت ہے کہ اس کی بات سب سے بہتر بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے آج کا یہ پروگرام یہ اللہ تعالی کی باتوں کو، اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہی ہے، اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی کی دعوت کے لیے ہی آج کا پروگرام ہے۔ اور آج کے پروگرام میں علماء کرام وہی باتیں کریں گے، اسی بات کی دعوت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ شہادت ہے، جو بھی کار خیر کی طرف دعوت دے سب اس کے اندر شامل ہیں، چاہے ہم کفار اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں، یا اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر امت مسلمہ کے افراد جو راہ راست سے منحرف ہیں، جن کے اندر غلط افکار اور خیالات اور نظریات پائے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جن کے اعمال کے اندر کوتاہی ہے، تو ان کو نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے ہم یہ مجلس سجائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی مجلس کے اندر باتیں کرنے والے وہ سب سے بہتر ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، بات بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اچھائی اسی وقت ہوگی کہ جب اس دعوت کے ساتھ ساتھ وہ خود نیک عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ اسلام کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہے کہ ایک مومن جو اپنے ایمان کے اندر سچا ہو وہ لوگوں کو تو بلائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، نیک کاموں کی طرف، امور خیر کی طرف، اور وہ خود اس سے غافل ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ خیریت اور اس کے اندر اچھائی اسی وقت ہوگی جب دعوت کے ساتھ ساتھ وہ خود کیا کرے، نیک عمل کرے۔ اگر ہم نے لوگوں کو بلایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو کے اندر جو غفلت ہے نماز کے اندر، یا اسی طریقے سے اسلامی احکام اور احکام شرعیہ کی پابندی کے اندر جو کچھ بھی کوتاہی ہے، غفلت ہے، ہم ان کو جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے ہم اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، تو ہمیں خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ دعوت اور عمل اس کے بہت مراتب ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمال تک پہنچ جاتا ہے، اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ یہ کیا ہے، لوگوں کے زمرے میں ہوگا جو انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا زمرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے دین اور مذہب کو چھپاتا بھی نہیں ہے، بلکہ برملا وہ اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی مسلمانوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، جھکا دیا ہے، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے اپنے کو اس نے آمادہ کر لیا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، تو جو سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے ظاہر و باطن کو کیا ہے، یہ ایک مسلمان کی شکل میں اور صورت میں ظاہر کرتا ہے، وہ کبھی اپنے اسلام کو چھپاتا نہیں ہے اور یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں وہ ہوں، نہیں، اگر وہ سچا مسلمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر
ائمہ کرام کے طریقے پر، یہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا ہے تو وہ برملا اس کا اظہار کرتا ہے کہ اننی من المسلمون، میں مسلمان ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا اور ائمہ سلف کا جو طریقہ تھا، جس کو ہم اہل حدیث کا نام دیتے ہیں، سلفیت کا نام دیتے ہیں، تو اس کے اظہار میں وہ کوئی کیا ہے، یہ ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا ہے، وہ تردد نہیں محسوس کرتا ہے۔ ہم حق پر ہیں تو ہم حق کا اظہار، یہ ہمارا حق ہے۔ وقال اننی من المسلمین، یہ کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی فرقہ بندی کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی دعوت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے ہی کو یہ اصطلاحاً یہ سلفی کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے، کتاب اللہ قرآن بھی داخل ہے اور احادیث رسول سنت نبویہ بھی داخل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی جھجک نہیں محسوس ہونی چاہیے، ہم برملا کہیں کہ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کتاب و سنت کے اندر جو احکام ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، ہم ان کے پابند ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نام کے اندر نام کے سلفی ہوں، نام کے اہل حدیث ہوں، لیکن جہاں کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی بات آئے تو ہم یہ معذرت کریں اور یہ عذر بیان کریں، تو یہ حقیقت میں نہ سلفیت ہے، نہ اہل حدیثیت ہے، نہ اسلام ہے۔ وقال اننی من المسلمین، یہ کیا ہے، یہ زبان سے بھی ہونا چاہیے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ یہ آپ کیا ہے ذہن نشیں کر لیجئے کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہ برابر نہیں ہو سکتے، نیکیاں اور برائیاں کیا ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف کیا ہے اچھے لوگوں کی جماعت ہے، اچھے اخلاق اور عادات والوں کی جماعت ہے، دوسری طرف برے اخلاق اور برے عادات والوں کی جماعت ہے۔ آپ کس میں رہنا پسند کریں گے؟ ظاہر بات ہے کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہم برے لوگوں کی جماعت میں شامل رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ اچھائیاں اور برائیاں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں، دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر ہے، لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سماج کے اندر دونوں قسم کے لوگ پائے جائیں گے۔ کچھ لوگ کیا ہوں گے، یہ ان کے اخلاق برے ہوں گے، لیکن ایک سچے مسلمان کے ساتھ اگر برے اخلاق سے کوئی پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادفع بالتی ہی احسن، تم اچھے اخلاق سے اس برے اخلاق کا مقابلہ کرو۔ اگر تم کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم اس کو نصیحت کرو، اس کو راہ راست پر آنے کی دعا کرو، یہ ہدایت کی اس کے لیے دعا کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرو، درگزر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع بالتی ہی احسن، کہ جو یہ اچھائی اور برائی، اچھے اور برے اخلاق میں سے جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق کے ذریعے تم کیا کرو، یہ مدافعت کرو۔ آج اگر سماج اور معاشرے کے اندر نفرت اور عداوت کا ماحول کیا ہے بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم پوری انسانیت کے ساتھ کیا ہے محبت کے ساتھ، یہ میل محبت کے ساتھ پیش آئیں اور محبت کا پیغام ہم پہنچائیں کہ ساری انسانیت کے ساتھ کیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بتایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو نہ تو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی یہ تشکیل فرمائی ہے، امت مسلمہ کو پیدا کیا ہے کہ ہم ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں۔
تو ادفع باللتی ہی احسن، اگر ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر لوگ کیا ہیں یہ نفرت اور عداوت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی حیثیت سے ہمیں حکم ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان بھائی چارگی، محبت اور اخوت کیا پیدا کریں۔ یہ سارے انسانوں کے درمیان بھی یہ انسانیت کا ناطہ ہے، انسانیت کا جو تعلق ہے ہم اس کو قائم کریں، اور مسلمانوں کے درمیان بھی جو باہمی اسلامی اور ایمانی اخوت و محبت ہونی چاہیے ہم اس کو پیش کریں۔ یہ مذہب اور ہمارے دین کی بنیاد میں سے ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مومنین کیا ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مسلمانوں کے درمیان کیا ہے آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اگر کہیں بشری تقاضے کے مطابق ناچاکی ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو اور آپس میں کیا کرو صلح اور مصالحت کی کوشش کرو۔ تو یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم اگر اچھے اخلاق سے سماج کی برائیوں کا یہ کیا ہے یہ مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اگر تم نے ایسے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے مقلب القلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان کیا ہے انسان کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کے دل کو پلٹ دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کی دشمنی کو پلٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مقلب القلوب کی جانب سے، کہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمن کے درمیان اس اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوگی کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا یہ گرم جوشی کے ساتھ کیا ہے استقبال کرے گا، انتہائی پرجوش دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے یہ کیا ہے ضمانت ہے کہ اگر ہم نے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمن کے درمیان، مخالفین کے درمیان جو عداوت ہے، نفرت ہے، وہ کیا ہے محبت کے اندر، اخوت کے اندر، دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، مقلب القلوب ہے، اس کی قدرت سے، اس کی مشیت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج معاشرے کے اندر جس طریقے سے یہ دوریاں ہیں، نفرت ہے، عداوت ہے، ہم اس کا مقابلہ اچھے اخلاق، اچھے عادات اور نرم باتوں سے کریں۔ ہم یہ کڑوی باتوں کا مقابلہ کڑوی باتوں سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کڑوی باتوں کا مقابلہ نرم باتوں سے کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آیات کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہی حکم ہے، اور اس کا جو بہتر نتیجہ اور بہتر انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ تمہارا دشمن بھی کیا ہے یہ دوست ہو جائے گا۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی بہت آسان بھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہت آسان بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا اسی کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کا معنی بہت وسیع اور عام ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے حالات کتنے ہی کیا ہوں، مخالفہ نہ ہوں، معاندہ نہ ہوں، لیکن ہم یہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر ڈٹے رہیں،
اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہمارے دشمنوں کی جانب سے، چاہے ہمیں کتنے ہی روکنے کی کوشش کی جائے، ہماری نماز پر پابندی لگائی جائے، اذان پر پابندی لگائی جائے، حجاب پر پابندی لگائی جائے، لیکن یہ کہ ہم ڈٹے رہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کا نصیب کیا ہے، بہت عظیم ہوتا ہے۔ جو نصیب والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنہیں نصیب حاصل ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اندر کیا کرے، ہمارے اندر اسلام اور ایمان کے اخلاق اور کردار پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو اور جو برے اخلاق ہیں ان کا مقابلہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی عادات اور کیا ہے سختی کا مقابلہ نرمی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلم سماج کے اندر مسلمانوں کے درمیان حقیقی معنی میں اسلامی اخوت اور محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک بندوں کے زمرے میں شامل کرے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزا اللہ شیخنا خیر الجزا ومتعه اللہ بالصحة والعافیہ وأطال اللہ بقاءه بالصحة والعافیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صدر مجلس اپنی باتیں بڑے اچھے انداز سے رکھ رہے تھے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں کس طریقہ سے رہنا چاہیے، کس طریقہ سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کہ اخلاق کریمانہ سے پیش آئیں۔ تو وہ ایک ایسی تلوار ہے کہ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، تو یہ احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے اخلاق کریمانہ سے دوسرے کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 9 بج جاتا، پھر اس کے بعد ہمارے جو مقرر خصوصی ہیں ان کے واپسی کا بھی ٹکٹ بنا ہوا ہے، اسی لیے ہم وقت کے اندر ہی اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔